الہی إن كان الندم على الذنب توبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گزشتہ خطبے میں ہم نے اولاد اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے ذرائع بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ زینت دنیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. جو کچھ ہم نے زمین پر رکھا ہے، جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا، خلق کیا ہے، وہ سب کچھ انسان کی زینت کے لیے ہے، ڈیکوریشن کے لیے ہے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے. چاہے وہ درخت ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، یا مال ہو، اولاد ہو، یا منصب ہو، سٹیٹس. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان لے سکیں، ان کا ٹیسٹ لے سکیں، یہ جان سکیں ان میں سے بہترین عمل اور بہترین ایکشن کون انجام دینے والا ہے. اور خصوصی طور پر جہاں زمین کی ہر چیز ٹیسٹ ہے، اولاد اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو کہ یہ اموال، یہ مال، یہ دولت اور یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ یعنی ٹیسٹ ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے،
تمہارا ٹیسٹ لیتا ہے اسی طرح سے مال کے ذریعے سے کسی کو دے کر کسی کو نہ دے کر، اولاد کے ذریعے سے کسی کو عطا کر کے کسی کو عطا نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹیسٹ لیتا ہے، ایک امتحان لیتا ہے، یہ جاننے کے لیے کون کس طرح اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ کیا اولاد اور مال کے لیے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، یا مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتنہ قرار دیا، اور قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہم ہر ایک سے امتحان لیں گے۔ دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ٹیسٹ دینا ہے۔ دنیا ایک یونیورسٹی کی طرح ہے، دنیا ایک مدرسے کی طرح ہے، یہاں پر تمہیں پڑھنا پڑے گا، یہاں پر تمہیں امتحان دینا پڑے گا، اور یہاں پر انسان کو کامیاب ہونا پڑے گا۔ یہ ایک یونیورسٹی کی مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حسب الناس ان یترکوا، یہ کہہ کر سارے انسانوں کو اس میں شامل کر لیا، چاہے مومن ہو یا کافر، چاہے کوئی بڑے مقام و منصب والا ہو چھوٹے مقام و منصب والا ہو، ان یترکوا، کیا ہم چھوڑ دیں گے ان کو بغیر ٹیسٹ کے، بغیر امتحان کے؟ ان یقولوا آمنا، کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں تو پھر امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ، یہ وہ سوال ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سوالات کے جواب ہم ہی دینے ہیں۔ کئی مقامات پر اللہ سوال کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، امپورٹنس کو بتانے کے لیے آنسر ہمیں دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر اللہ کے اس سوال کے مقابل میں اللہ ہم سے کوشچن کر رہا ہے کہ بتاؤ کیا ہم تم سے ٹیسٹ نہیں لیں گے؟ تو مجموعی طور پر سارے انسان یہ کہیں گے ہاں، ہر انسان اس دنیا میں ایک امتحان دے رہا ہے، ہر انسان اس دنیا میں ایک ٹیسٹ دے رہا ہے، ہر انسان کا الگ الگ امتحان ہے، الگ الگ ٹیسٹ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ ڈھونڈ کر لے آؤ ایسا انسان جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی امتحان نہیں تھا، یا کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، یا یوں کہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہر انسان کہے گا کہیں نہ کہیں طریقے سے کہ وہ اس کی زندگی میں پرابلم ہے، اس کی زندگی میں ایک امتحان وہ دیتا چلا جائے، مسلسل امتحان ہے، ایک امتحان نہیں، ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان۔ جوانی میں الگ امتحان ہوگا، بڑھاپے میں الگ امتحان ہوگا، مردوں کا الگ امتحان ہوگا، عورتوں کا الگ امتحان ہوگا، مالداروں کا الگ امتحان ہوگا، اور فقیروں کا الگ امتحان ہوگا۔ مالداروں سے امتحان لیا جائے گا کہ وہ مال کا کریں گے کیا، اور فقیروں کا یوں امتحان لیا جائے گا وہ کتنا صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر انسان کا امتحان الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کنگ بیمار پڑ گیا، بہت بیمار ہو گیا، تو لوگوں نے طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹرز کو بلایا گیا، اس کا علاج کرایا جائے۔ تو ایک طبیب نے جو عارف تھا، کامل تھا، جانتا تھا حالات کیا ہے، اس طبیب نے کہا اس کو ایسے انسان کا ایک شرٹ پہنایا جائے جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈھونڈ کر لے ایسا شرٹ، ایسا پیراہن جس کی زندگی میں پرابلم نہ ہو، وہ شرٹ اس کنگ کو پہنا دو، یہ کنگ اچھا ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا کمانڈ ہوتا ہے کنگ کی طرف سے، جاؤ اس شرٹ بندے کو ڈھونڈ کر لے آؤ، اس کا شرٹ لے آؤ، مجھے تندرستی ملے گی۔ لوگ نکلے شہروں میں، دیہاتوں میں، ولیجز میں، ٹاؤنز میں ڈھونڈنے کے لیے کہ ایسا شخص تلاش کیا جائے جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جس کو بھی انہوں نے دیکھا اس نے شکوہ کیا، کمپلین کیا، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو تندرستی کی پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی، کسی کو سماج اور سوسائٹی کی پریشانی، ہر طرح کی پریشانی نظر آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ہٹ پہ پہنچے جہاں پر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ سجدے پہ سجدہ کرتا چلا جا رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ جب فوج نے اس آواز کو سنا، سپاہیوں نے آواز کو سنا، اس ہٹ میں داخل ہوئے تک اس کا شرٹ لے جائیں، کنگ کو پہنا دے، تو کیا دیکھا اس بندے کے بدن پر شرٹ ہی نہیں تھا۔
تو بندہ یہ سوچے کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو بندہ ملا جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک موجود نہیں تھے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی، چاہے چھوٹا پرابلم ہو یا بڑا پرابلم ہو، یہ ہے کہ انسان اس پرابلم کو لیتا کیسے ہے، اس پرابلم کے ساتھ بندہ ڈیل کیسا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہم امتحان لیں گے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ کے دن ہے جو آپ ماؤنٹ آف طور پہ گئے تھے اللہ سے مناجات کے لیے، تورات لانے کے لیے۔ 30 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اب 10 دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں 10 دن اللہ نے بڑھا دیے حضرت موسیٰ کے لیے، لیکن وہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ امتحان کے دن ہے، یہ ٹیسٹ کے دن ہے، یہ موسیٰ کا ٹیسٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تو ہماری بارگاہ میں، حضرت موسیٰ تو مناجات میں مصروف ہیں، بندہ اللہ کی بارگاہ کیوں چھوڑے گا بھائی؟ جب وہاں پر اللہ نے بلایا ہے بات کرنے کے لیے، جب موقع ملا ہے تو اور باتیں کر لیتے ہیں، اور گفتگو ہو جاتی، کلیم اللہ ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا ٹیسٹ ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ تمہارے آنے کے بعد یہاں 10 دن اور بڑھ گئے تو ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، قوم کا ٹیسٹ لیا۔ انتظار سے کبھی اکتا نہ جانا، انتظار سے کبھی پریشان نہ ہو جانا، کب تک آئیں گے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، وہ بھیجنے والے کا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، آئے کیوں نہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو 30 ڈیز میں آ جائیں گے، تو 40 ڈیز ہو رہے ہیں، کہاں گئے حضرت موسیٰ؟ قومک من بعدک وأضلهم السامری، یہاں ہے جو شیطان کھیل کھیل جاتا ہے، یہاں ہے جو شیطان کبھی سامری کی صورت میں آتا ہے۔ سامری نے دھوکہ دے دیا، کہا موسیٰ نہیں آئے، موسیٰ گئے، اب وہ آنے والے نہیں ہیں۔ اس نے ایک بچڑا بنایا، قولف بنایا، اور بنانے کے بعد اس سے آواز اس سے نکالی، اور نکالنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگ ڈیویٹ ہو گئے۔ حضرت ہارون پکارتے رہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں ڈیویٹ کرے گا دین سے۔ لوگ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھا، ظاہری جویلری کو دیکھا، گولڈ کو دیکھا، زیورات کو دیکھا، وہ حیوان کو دیکھا جو آواز نکال رہا ہے، لہو خوار، ایک میجک کی طرح وہ آواز نکالتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ڈیویٹ ہو گئے، لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا 10 دن لوگوں نے برداشت نہیں کیا، ہم نے قوم کا امتحان لیا، الا کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے بس۔ کبھی کبھار ڈیلے ہو جاتی ہیں چیزیں تو ٹیسٹ میں بدل جاتی ہیں، کبھی دن دیر ہو جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہاں اس طرح ہم امتحان لیتے ہیں، کبھی ڈر کا امتحان، کبھی بھوک کا امتحان، کبھی اولاد کا امتحان، کبھی کھیتی باڑی میں زراعت اور پھل اور پھول کا امتحان لیتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینے کے بعد، ٹیسٹ لینے کے بعد اللہ کہتا ہے وہ بشر الصابرین۔ امتحان کے بعد تو پھر انسان کا مال چلا گیا، انسان کی اولاد چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ بشر الصابرین۔ بشارت میں گلیڈ ٹائڈنگس، خوشخبری دے دو ان کو نوید دے دو۔ کس بات کی نوید، کس بات کی گلیڈ ٹائڈنگس ہے؟ ٹیسٹ دینے کے بعد میری اولاد راہ خدا میں قربان ہو گئی، ٹیسٹ دینے کے بعد گلیڈ ٹائڈنگس کون سی ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ گیا نہیں ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی بینک، اگر میں مثال دوں، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی سیکیورٹی چاہیے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سا انسان کو ریفیوج اور پناہ گاہ چاہیے؟ جب وہ چیزیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی سیکیورٹی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سیفٹی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ جب وہاں چیزیں چلی گئی ہیں تو ان کو خوشخبری دے دو، گلیڈ ٹائڈنگس دے دو، ان کی چیزیں گئی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاس محفوظ ہیں۔ تبھی تو ہم جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی آیات سے کنیکٹڈ ہے۔ انہیں بشر صابرین کہہ دو، گلیڈ ٹائڈنگس دو ان کو، صبر کرنے والوں کو، اس لیے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ وقت تمہارا چلا گیا، کچھ تمہاری انرجی خرچ ہو گئی، کچھ تمہارا پیسہ خرچ ہوا، اس کے بعد جو تمہیں ریوارڈ ملنے والا ہے وہ ریوارڈ تمہیں خوشی لے آئے گا، وہ ریوارڈ تمہیں ہیپینس لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا بندہ میں دیندار ہوں، میں مومن ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہاں تم مومن ہو، جتنا تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا تمہارا ٹیسٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ میرے پاس دین ہے، اسلام ہے،
حدیثوں میں ہے کہ جتنا تمہارا دین بڑھتا جائے گا اتنا ہی تمہارا ٹیسٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں، آپ ہی نے کہا تھا وقت پر نماز پڑھو پرابلمز دور ہو جاتے ہیں۔ وقت پر نماز پڑھو، تمہارا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا تاکہ وہ نماز میں پتہ چلے حقیقی معنی میں لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ نماز سچی ہے یا دکھاوے کی ہم ٹیسٹ لیں گے۔ مومن سچے ہو یا سچے مومن نہیں ہو، وہ ایمان والوں کا ٹیسٹ لیں گے۔ تو کیا ملے گا ٹیسٹ لینے کے بعد؟ اللہ روایتوں میں ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو اس دنیا میں اچھا نام دیں گے، ان کا ذکر باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ بچ گئے، اس سے بڑھ کر کیا امتحان چاہیے؟ دنیا کی سب سے بڑی آگ جو لگائی گئی تھی حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اللہ نے بچا لیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کو کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کے لیے اولاد عطا کی، اسحاق، یعقوب، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، ہم نے اسحاق دے دیے، یعقوب دے دیا، پوتے کی گارنٹی لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل آگے بڑھے گی۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی ابراہیم اکیلے ہیں، اللہ نے کہا اکیلے نہیں، وہ آج بھی ایک امت ہے، ایک نیشن ہے، اور ان کی نیشن اور ان کے ڈسینڈنٹس آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ نہ تنہا بچے دیں گے، بچوں کو ہم نبی بنا دیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ ذُرِّيَّتَهُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، نہ تو نہ نبوت دیں گے، رسالت دیں گے، ہم ڈیوائن بک بھی ان کے حوالے کر دیں گے اور ان کا ذکر ہوگا دنیا میں۔ آج کون سا ڈیوائن ریلیجن ہے جو حضرت ابراہیم کو یاد نہیں کرتا؟ کون سے آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں کرتے؟ وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہم ان کو اچھے لوگوں میں، رائٹیس پیپل میں شامل کریں گے، ان کا نام اس لسٹ میں لکھا جائے گا جہاں اچھے لوگوں کا نام لکھا گیا۔ ایک ہم دنیا میں ان کو مقام دیں گے، ذکر دیں گے، ذکر باقی رہے گا، اور جنت میں بھی ایک مقام ایسا ہے بغیر امتحان کے انسان اس ٹیسٹ تک نہیں، مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان فی الجنت منزلۃ لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسد، ایمان کا امتحان نہیں، باڈی کا امتحان، انسان کے جسم کا امتحان۔ اگر اس مقام تک پہنچنا ہے جنت میں تو انسان کو بغیر جسمانی امتحان کے اس مقام تک آدمی نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ، امتحان دینے والوں کے ساتھ میں، کیا گھبراہٹ ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ امتحان دے، ٹیسٹ دے، مالی پریشانیاں ہو، گھر کی پریشانیاں ہو، جسمانی پریشانیاں، اس مقام تک نہیں پہنچے گا آدمی جب تک ٹیسٹ نہیں دے گا۔ ٹیسٹ میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے سر رکھا، آپ نے سر رکھا پیغمبر اسلام کی قبر پر، شکوہ کیا، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ لفظ استضعاف، استضعفونی، جو لفظ حضرت موسیٰ نے استعمال کیا تھا، امام حسین نے کہا استضعفونی، مجھے کمزور کر دیا لوگوں نے، اکیلا چھوڑ دیا، امام وقت کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ روتے روتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنکھ بند ہوئی، آپ نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، پیغمبر اسلام تشریف لائے، کہا بیٹا حسین نکلو، نکلو اس انقلاب کے لیے، جاؤ اس انقلاب کے لیے، اس راہ میں تمہیں شہادت نصیب ہوگی، اور اس شہادت کے بغیر تم اس مقام تک جنت میں نہیں پہنچ سکتے جو مقام اللہ نے آپ کو بیان کیا ہے، آپ کے لیے جنت میں رکھا۔ اس راہ میں چلے بغیر انسان اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں تک پہنچنا ہو کانٹوں کو سہنا پڑے گا، وہاں تک پہنچنا ہو مصیبتوں کو سہنا پڑے گا۔ اس لیے بعض روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بس مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھو۔ اور کبھی سوال کرتا نا بندہ یہ مصیبت ہے یا ٹیسٹ ہے، کیسے جانے؟ کبھی کبھار بلائیں آتی ہیں، انسان کی جسمانی بیماری آ جاتی، مصیبت ہے یا ٹیسٹ ہے، کیسے جانے؟ مومن کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بس بعض لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سوال جب کسی نے مولا کائنات سے کیا، یا امیر المؤمنین ہماری بس زندگی میں پریشانی آتی ہے، ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ مصیبت ہے یا ٹیسٹ ہے؟ امام نے فرمایا اگر اس پریشانی کے موقع پر تم اللہ سے قریب ہو گئے تو سمجھ جاؤ ٹیسٹ ہے، اگر اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ جاؤ بلا ہے اور مصیبت ہے۔
جہاں بلا پریشانی آئے تو سجدے بڑھ جانا چاہیے، سجدے بڑھ جانا چاہیے۔ مصیبت آئے تو کرتے کیا ہو؟ مولا کائنات نے اپنے صحابی سے پوچھا نا، مصیبت آ جائے تو کرتے کیا ہو؟ صحابی نے کہا صبر کر لیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا صبر تو سب کرتے ہیں، کہو میں شکر کرتا ہوں۔ بس آخری جملہ اس خطبے کا، کہو میں شکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس کے راستے پہ میں ٹیسٹ دے سکوں۔ ہر بچے سے امتحان نہیں لیا جاتا، اسی سے امتحان لیا جاتا ہے جو قابل ہوتا ہے، جو امتحان دینے کے قابل اور لائق ایبلٹی اس کے پاس پائی جاتی ہے، اسی سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اسی سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا کرے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی کے سائے میں انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاروان میں ایک نوجوان نے اپنی پریشانیوں کا شکوہ کیا ایک بڑے عالم سے کہ زندگی میں پریشانیاں ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو کاروان میں تھا تو اس عالم نے کہا کہ آج رات تمہاری ذمہ داری ہے، جو 100 اونٹ ہیں، کیملز ہیں کاروان میں، ان کو بٹھا دو۔ تو کیملز کو بٹھانا زمین پر بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے اور آسانی سے تیار نہیں ہوتے، تو ان کو بٹھا دو اور پھر صبح بات کرتے۔ ذمہ داری دی، رات بھر یہ جاگتا رہا بندہ، اور صبح اس عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ عالم نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری رات کیسے گزری؟ اب بڑی سخت گزری ہے رات۔ کہ کیا ہوا، کیا تم بٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پائے؟ تو اس نے کہا صاحب کچھ اونٹ تو خود بخود بیٹھ گئے، کچھ اونٹوں کو میں نے بڑی مشکل سے بٹھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ اونٹ اتنے سٹبن تھے وہ بیٹھے ہی نہیں، میں رات بھر کوشش کرتا رہا، انہیں بٹھا نہیں پایا۔ اس عالم دین نے کہا یہ تمہاری زندگی کا جواب اور پریشانیوں کا جواب تمہیں مل گیا ہے۔ کہ کیسے؟ جو اونٹ بیٹھ گئے ہیں، تمہاری زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو خود بخود حل ہو جاتی ہیں، خود بخود حل ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جنہیں تمہیں کوشش کر کے حل کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اور کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جن کا حل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، انہیں اللہ پر چھوڑ دو، انہیں اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ وقت کے موقع پر ان پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ تمہاری زندگی یوں گزرے گی۔ اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض علماء کرام نے کچھ پریشانیوں کے بارے میں بات کی، کچھ پریشانیاں نیچر کی ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، انہیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے آج کل انڈیا پاکستان میں اس سٹارم سے پریشان ہیں لوگ، کچھ نیچر کی پریشانیاں ہیں، بارش کی پریشانیاں ہیں، سیلاب کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو اللہ پہ چھوڑو، کوشش کرو بچنے کی کوشش کرو، لیکن تم اپنے آپ کو اس بڑے مصیبت اور پریشانی سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ شاید ڈوبنے والوں کا کم ہے، اور جو لوگ دور سیفٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے محلوں میں بیٹھے، ان کا امتحان زیادہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، لوگوں نے کافی ریسیو کیا اس جملے کو، جو کسی غریب کا گھر ڈوب رہا تھا سمندر میں، سٹارم میں، پانی میں بہہ رہا تھا، تو اس گھر پر لکھا ہوا تھا ہم نے سنا ہے بارش ہوتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں، بارش کے وقت دعائیں
قبول ہوتی ہے. دعا اس غریب کا ٹیسٹ نہیں ہے، جس ان فشرمینس کا ٹیسٹ نہیں ہے، ان کا ٹیسٹ ہے جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ کس طرح اس اسٹارم کو لیتے ہیں، ان کا بڑا ٹیسٹ ہے. کچھ پریشانیاں نیچر کی ہیں، کچھ پریشانیاں ہمارے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہیں. کچھ پریشانیوں کو ہم حل کرنا نہیں چاہتے، ہم سچویشنز کو ریڈ نہیں کرتے، ہم پریشانیوں کا سلیوشن ڈھونڈتے نہیں ہیں، صرف استخارے تک محدود ہو جاتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے؟ اور استخارہ اچھی چیز ہے، لیکن استخارے کے سائے میں میں کیا کرتا ہوں؟ استخارہ توکل سے کنیکٹڈ ہے، استخارہ میری خواہشات سے کنیکٹڈ نہیں ہے. کسی پرپوزل کو میں ڈینائی کرنا چاہتا ہوں، رد کرنا چاہتا ہوں، استخارے پہ ڈال دیا، اللہ استخارہ اچھا نہیں آیا. اگر رد کرنا ہے، ڈینائی کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، یوں ہی کر دیتے. اللہ کو بدنام کیوں کیا درمیان میں؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ استخارہ اچھا نہیں ہے. میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جسے ہم خریدتے ہیں، ہم پرچیز کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور بلاؤں کو لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پریشانیوں کو لیتے ہیں. ان میں سے ایک پریشانی جو نان ہوتی جا رہی ہے کمیونٹی میں، سے بچنا چاہے، وہ پریشانی ہے یہ بیٹنگ کی پریشانی ہے، کیسینو کی پریشانی ہے، کلبس کی پریشانیاں ہیں. وہاں پر فری میں کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی، انسان پیسہ دے کر پریشانی خریدتا ہے، تھوڑی دیر کی خواہش کے لیے اپنی زندگی کو پریشانیوں میں، مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور جو اس سے بڑی پریشانی جو ہم یہ کلچر کی پریشانی ہے، وہ LGBTQ کی پریشانی ہے. اس کے بعد پلس لگایا انہوں نے، میں ہمیشہ مائنس پڑھتا ہوں. LGBTQ پلس نہیں ہے، LGBTQ مائنس ہے، سارے مائنس ہوتے چلے جانا چاہیے. ایک پریشانی ہے جو کلچر کو فالو کرتا آدمی خرید رہا ہے، اس کو بکس خرید رہا ہے، ایپس خرید رہا ہے، ان کو لائک کر رہا ہے، سبسکرائب کر رہا ہے. اتنا یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کل ایک معاشرے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے ایک مصیبت بن جائے. ایسی مصیبت اس کے بعد انسان، اس کے بعد سوائے عذاب کے انتظار کے اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی بندوں کے ساتھ، اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی. خاص طور پر پیرنٹس اس کی طرف توجہ کریں. جماعت کی جو پروگرامز ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے، اس میں پارٹیسپیٹ لیں، حصہ لیں اور سمجھیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، ڈیویٹ کرنے کی، کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. جہاں بات ہوموسیکشولیٹی کی ہے، سیم سیکس میرجز کی ہے، وہ قرآن نے کہا یہ فاحشہ ہے. فاحشہ یعنی وہ گناہ جو اوپن ہو جاتا ہے، جس میں ذرہ برابر سیکرینسی نہیں پائی جاتی، ڈیسنسی نہیں پائی جاتی، اپروپریٹ نہیں ہے اس کا ذکر تک کیا جائے، اس کو کہتے ہیں فاحشہ. جہاں لفظ اڈلٹری کے لیے، فورنیکیشن کے لیے اللہ نے استعمال کیا فاحشہ کا لفظ، اسی گناہ کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں. یہ فاحشہ ہے. لا تأتون الفاحشہ. یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ کرتے ہیں اور یہ انوینٹ کرتے ہیں. آج کل گناہ بھی انوینٹ ہوتے ہیں، نہیں؟ جیسے ٹیکنالوجی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، گناہوں کو کے انوینشن بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ایک نئے گناہ انوینٹ کرتے. کسی نے مجھے بھیجا تھا کلپ، نیچر ڈے ہے، ہاٹیسٹ ڈے آف دا ایئر ہے، تو لوگ کیا کریں گے، اپنے سارے کپڑے نکال کے باہر آ جاؤ، واک ود دا نیچر، ٹاک ود دا نیچر. کیونکہ درختوں کے کپڑے نہیں ہوتے، اینیملز کے کپڑے نہیں ہوتے، ہم کیوں کپڑے پہنے بھائی؟ لوگ انوینٹ کرتے ہیں، گناہ انوینٹ کرتے ہیں. قرآن مجید نے کہا اس کی طرف، حضرت قوم لوط سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. یہ ایسا گناہ ہے تم نے انوینٹ کیا اور تم سے پہلے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا. یو آر دا انوینٹرز آف دس گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل. اللہ کے بنا ہوئے قانون کو تم کاٹ رہے ہو، توڑ رہے ہو، ڈیویٹ کر رہے ہو، لوگوں کو راستہ روک رہے ہو، بیریئرز لگا رہے ہو، تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو. اور اتنا ہی نہیں ہے نا انوائٹ کرنا لوگوں کو، انوینشن اور انویٹیشن، میسیجز کے ذریعے سے انوائٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. بچوں کے لیے ذہنوں کو کرپٹ کرنے کے لیے کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو بچوں لوگوں کی زندگی میں کلر ہی باقی رہ گئے تھے، دلوں کا کلر تو نہیں تھا، دیواروں کا کلر باقی رہ گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے کلر کو اٹھا لیا. اب کلر خریدنے سے پہلے 4 بار سوچنا پڑتا یہ کلر ان کے کلر سے نہ مل جائے. یعنی ہماری زندگی کے ظاہری کلر کو بھی برباد کر دیا، ہمارے کلچر کے کلر کو بھی لوگ برباد کر رہے ہیں.
قرآن کہتا ہے نادیکم، دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ قرآن مجید اس نے استعمال کیا ہے، وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم پکار کر لوگوں کو اس برائی کی طرف بلاتے ہو۔ اب یہ ندا کا معنی کس طرح ہم لیتے ہیں آج کی دنیا میں؟ ملکوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے، ملکوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے، انہیں فنڈ دیا جاتا ہے تاکہ اس گناہ کو وہ عام کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو سینکشنز لگیں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو جنگ ہوگی، اگر نہیں کرتے ہیں تو انہیں وہ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی جو دوسرے کنٹریز کو دیے جائیں گے، ان کے لیے ڈورز بند کر دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ پہلے بھی کرتے، نیا کام نہیں ہے، یہ نئے طریقے سے کریں، کام پرانا ہے، کام پرانا ہے، صرف انہوں نے باکس بدلنے کی کوشش کی، اوپر کا سامان اندر وہی ہے۔ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم بلاتے ہو لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو اس گناہ کی طرف، ایک میسیج بھی اس گناہ کے انویٹیشن کے لیے جائے گا، انسان اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک لائک بھی ایسے پروگرامز میں انسان شامل ہو جاتا ہے، ایک سبسکرائب کرنا بھی انسان اسی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، حضرت لوط پکار، حضرت لوط سے بڑا مظلوم نبی میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ جب گناہ عام ہوتے ہوئے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام نے، آمن لوط اکیلے تھے حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے، اونلی ایک آدمی تھے ایمان لانے والے، کوئی ایمان نہیں لایا تھا حضرت ابراہیم پر، یہ حضرت ابراہیم کے رشتہ دار بھی تھے، ایک آدمی، فآمن لہ لوط، ایک آدمی ایمان لیا، حضرت ابراہیم نے بڑی مشکل ذمہ داری لے لی، حضرت ابراہیم کے اندر کام کر رہے تھے، کئی ایسے نبی تھے جو اولو العزم پیغمبر کے اندر کام کر رہے تھے، کہ جاؤ اس علاقے میں جاؤ جہاں پر یہ گناہ ہو رہا ہے، تبلیغ کرو، کتنی بڑی ذمہ داری تھی حضرت لوط۔ جب دیکھا گناہ عام ہو رہا ہے تو پتہ ہے کیا کیا حضرت لوط نے؟ سمجھایا، ڈرایا، دھمکی دی، سب کچھ ہونے کے بعد حضرت لوط نے کہا تمہیں چاہیے، شوق ہے اس طرح کے کاموں کا، تو اپوزٹ سیکس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے فیسلٹیز فراہم کیے ہیں، آؤ میری بیٹیوں سے شادی کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے درمیان میں رکھا، آفر دیا، آؤ کوئی آؤ میری بیٹی سے شادی کرو، یہ کلچر بناؤ شادی کا اور میرج کا، تاکہ فیملی سسٹم باقی رہے۔ یہ مظلومیت ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، فما کان جواب قوم، یہ سب ساری چیزیں نہیں ہیں، وی آر ایڈکٹڈ، کرپٹڈ، یہ ہو گیا، یہ راستے میں جاتے تھے، کاروانوں کو روکتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، پروپیگیٹ کرتے تھے، لوگ اس گناہ کی طرف آئیں۔ تو حضرت لوط کے لیے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، یہ سب ساری چیزیں چھوڑو، تم سچے نبی ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ، وی آر ویٹنگ فار دا پنشمنٹ۔ جس گناہ کے لیے پنشمنٹ کا ذکر ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں، وہ بندے خود جانتے تھے، انہوں نے کہا ہے پنشمنٹ، اللہ نے نہیں کہا پنشمنٹ، خود وہ بندے جانتے تھے جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کے مقابل میں پنشمنٹ آنی چاہیے، عذاب آسمان سے آنا چاہیے، انہوں نے خود انوائٹ کیا، پنشمنٹ کہاں ہے، لے آؤ۔ اعتنا بعذاب اللہ، گناہ انسان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے، خصوصی طور پر یہ گناہ آہستہ آہستہ انسان جب بے شرم ہو جاتا ہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے، بے حیائی بے دینی کی طرف لے جاتی ہے، نو ریلیجن کی طرف لے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا عذاب لے آؤ، اللہ کو کہو عذاب بھیجے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ۔ عذاب آیا، قوم تباہ ہو گئی، اور عذاب کا طریقہ اللہ کا الگ الگ ہے، گزشتہ قوموں پر عذاب پتھروں کا، گزشتہ قوموں پر عذاب ریت کا، طوفانوں کا، پتہ نہیں آئندہ آنے والی قوموں پر عذاب کیسے ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پیرنٹس سے گزارش ہے اویئر رہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسی بلا آ تو نہیں رہی ہے، اور آ گئی ہے تو کہیں ہم دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے فلائٹ چھوٹ جائے، اس کے بعد سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز ہماری زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر بلا، ہر پریشانی، خصوصی طور پر اس طرح کے نئے نئے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه